وزیر اعظم نے اسرائیلی حملے کو پاکستان کے برادر ہمسایہ ملک کے خلاف کھلی جارحیت قرار دے دیا ہے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں سینکڑوں ایرانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہر سطح پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر چکا ہے اور کرتا ہے۔ آج کل جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے، فارن آفس نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، میں نے، کہ یہ اسرائیل نے ہمارے ہمسایہ ملک برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے، اور سینکڑوں لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، اور ہنوز یہ جنگ جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی جو ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میری اس حوالے سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب سے اس دن بات ہوئی جس دن یہ جنگ چھڑی، اور اسی دن میری ترکی کے صدر سے ان سے بھی بات ہوئی، طیب اردوان صاحب سے، اور میں نے ایران کے صدر کے ساتھ پاکستان کے عوام کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد وہاں پر امن قائم ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ظہرانے پر ہونے والی یہ ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10 بجے وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ہوگی۔ ملاقات میں صحافیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اپنے بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایرانی افواج دہشت گرد سے ہونی ریاست کے خلاف بھرپور طاقت سے کارروائی کریں۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ اب ہم صہیونیوں سے کسی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب میں کہا کہ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو براہ راست فوجی امداد دینے یا اس کے بارے میں سوچنے سے بھی باز رہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی فوجی امداد مشرق وسطی کی صورتحال کو شدید غیر مستحکم کر دے گی۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماسکو ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور عملے کے 4 افراد کو اغوا کیا اور کچھ دیر بعد چھوڑ دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانیں گے، سعید اللہ مرد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید، اس واقعے کی تفصیل بتائیے گا۔ جی وجہ یہ آج صبح ہی یہ واقعہ ہوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے درمیان جو راستہ ہے اس میں یہ ہتھالا ایک علاقہ آ جاتا ہے، اس پہ نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی کو روکا ہے اور ان 4 جو کہ محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین ہیں ان کو اغوا کیا ہے، اور اس اغوائی کے چند ہی ابھی وہ انہیں نامعلوم مقام پر لے جانا چاہ رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی کارروائی میں یہ ممکن ہوا ہے۔ تاہم یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ ان کو ہتھالا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سعید اللہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اب سے کچھ دیر پہلے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ IMF کو بتا دیا ہے کہ زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے۔ پاکستان کی زراعت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ IMF نے بھی پاکستان کی یہ بات مان لی ہے۔ IMF کو ہم نے پوری طرح بتا دیا تھا کہ ہم
زراعت کے اوپر کوئی ہم ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، نہ فرٹیلائزر کے اوپر، نہ پیسٹیسائڈ کے اوپر۔ تو مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بات شیئر کرنے میں کہ آئی ایم ایف نے باوجود کہ ان کا بڑا اصرار تھا، لیکن انہوں نے ہماری اس بات کو انہوں نے مان لیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آلریڈی زراعت انڈر پریشر ہے پاکستان میں، اور ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، اس کو ہم نے آنر کرنا ہے۔ ہم ان میں سے نہیں جو وعدہ خلافی کر کے پاکستان کی معیشت کو بالکل ڈیفالٹ پر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2023 میں ہم نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے واپس لے کے آئے، آج ایک مستحکم طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔